السلام علیکم دوستو، جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا قائم کی، اس کے ساتھ ہی دنیا میں انسانوں کے آنے اور ان کے جانے کا سسٹم بھی بنا دیا، اور اسی سسٹم کے تحت لوگ دنیا میں آتے اور اپنے وقت پر پھر یہاں سے کوچ کر جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اسی سسٹم کے تحت پچھلے دنوں 6 رمضان کو میری والدہ بھی رضائے الہی سے اس دنیا سے کوچ کر گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستو، آپ سبھی جانتے ہیں کہ تمام رشتوں میں، تمام انسانی رشتوں میں ماں کا جو رشتہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بڑا یونیک اور منفرد بنایا ہے کہ جس کی آپ کسی اور رشتے کے ساتھ جس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جس کے خلوص کا، پیار کا، محبت کا کسی بھی اور رشتے کے ساتھ مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ سبھی کے ساتھ ایسے ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایون جانوروں میں اور پرندوں میں بھی آپ کو جو ماں کی ممتا ہے، وہ جو اپنے جس طرح سے بچوں سے محبت کرتے ہیں اور جس طرح ان کو پالتے ہیں، وہ آپ کو انسانوں کے علاوہ جانوروں اور پرندوں میں بھی نظر آتی ہے، اور انسان تو پھر انسان ہے۔ میری والدہ کے ساتھ دوران بیماری جتنے بھی دوست، احباب، رشتہ دار اس دوران مجھ سے رابطے میں رہے اور دعائیں کرتے رہے اور تسلی دیتے رہے، فالو اپ میں رہے، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ اور جس طرح سے میری والدہ کو اس طرح محبت ملی، جس طرح سے انہیں یاد کیا گیا، یہ بھی میرے لیے بڑی تقویت کی بات ہے۔ اور ان کے پھر انتقال پر جس طرح سے میرے ساتھ ہمدردی کی گئی، تعزیت کے میسیج آئے اور تسلیوں کے میسیج آئے، حوصلہ کے لیے تمام احباب کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دوستو، میں اپنی والدہ کو اس معاملے میں بڑا خوش قسمت خیال کرتا ہوں کہ اس عرصہ میں ان کی بیماری کے دوران اور ان کی وفات پر جس طرح سے ان کو محبت ملی، یعنی کہ آپ دیکھیے کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب بہت عرصہ تک ہم کسی کے ساتھ رابطے میں نہ رہیں تو رشتوں کی گرم جوشی میں اور خلوص میں اور قربت میں ایک گرد سی آ جاتی ہے کہ ہم تھوڑا سا فیل کرتے ہیں کہ کچھ دوریاں پیدا ہو گئی ہیں۔ لیکن جس طرح سے آپ دوستوں نے ان کی بیماری کے دوران ان کی خبرگیری کی، جس طرح سے اپنے کنسرن کا اظہار کیا، جس طرح سے میری جو ہے حوصلہ دیا مجھے، وہ میں جو ہے سمجھتا ہوں کہ ناقابل بیان ہے۔ اتنی محبت جو ہے میں سمجھتا تھا کہ اتنی دوری آ گئی ہے، بڑے عرصے سے بہت سے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ بڑے عرصے سے
ان کانٹیکٹ میں نہیں تھا، لیکن ان دنوں جب ان سے کانٹیکٹ ہوا، رابطہ ہوا، تو مجھے اپنے وہی پرانے بچپن کے دن یاد آ گئے، اور یہ جان کر انتہائی خوشی ہوئی کہ وہ سب کی ابھی بھی تک بہت ہر دل عزیز پھپھو مانی جو بھی رشتہ کہہ لیں، اور اکثر اوقات جو ہیں کچھ ایسے بھی لوگ تھے جن کے ساتھ خون کا رشتہ تو نہیں تھا لیکن ان کی ماں جی تھیں، اور یقین مانیے کہ میں نے فون پر صرف اطلاع کی کہ جی ماں جی بیمار ہیں، اور اس کے بعد مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ جن بچیوں کے ساتھ ان کا تعلق رہا وہ دوڑے چلے آئے اور دن رات ان کی خدمت میں انہوں نے کر دیے۔ جو لوگ دور تھے انہوں نے دوری کا احساس نہیں ہونے دیا، مجھے ہر طرح سے جو ہے نا تعاون کا یقین دلایا۔ ہم نے ان کی جو بھی بہترین علاج معالجہ تھا وہ کیا۔ علاج معالجہ تو چلیں انسان اپنے سورس سے کسی طرح سے کر لیتا ہے، لیکن جو حوصلہ افزائی، میں بار بار یہی کہوں گا کہ جو حوصلہ افزائی اور جو محبت ملی وہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ آج کل کے اس دور میں سب نے ان کو کس طرح سے یاد کیا اور کس طرح سے مجھے تسلی، تشفی اور میری جو ہے نا وہ حوصلہ نہیں ٹوٹنے دیا۔ اس کے لیے میں بار بار آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دوسری بات جو ہے بحیثیت والدہ، تو یہ تو کہنے کی بات ہی نہیں کہ ہر انسان کی زندگی میں والدہ کا رول جو ہے وہ سب سے اہم ہوتا ہے، سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے میں یہ کہنے میں حق پہ جانب ہوں گا کہ آج میں جو کچھ بھی ہوں، جس مقام پر بھی ہوں، اس میں نہ صرف میری والدہ کی دعائیں بلکہ ان کی ایک پریکٹیکل جدوجہد بھی وہ شامل ہے۔ جس زندگی کے جن فیز سے میں گزرا اس میں شاید میں اپنی تعلیم میٹرک یا ایف اے کے آگے بھی جاری نہ رکھ سکتا، لیکن میری والدہ کی ہمت نے، حوصلہ نے، جدوجہد نے، ان کی وجہ سے میں نے اپنی تعلیم بھی مکمل کی۔ پھر میری جاب کے لیے جس طرح دعائیں، جس طرح بھاگ دوڑ، وظیفے، وظائف جیسے مائیں کرتی ہیں، تو سب کچھ جو ہے نا وہ انہوں نے کیا۔ سب کچھ ان کا مرہون منت ہے آج جو بھی کچھ میرے پاس ہے، آج جس مقام پر بھی میں ہوں۔ دوسری بات یہ ہے دوستو کہ والدہ کا جو ہے نا پیار، محبت، ان کا خلوص، یہ ہر چیز بے لوث ہوتی ہے۔ والدین کی میں کہہ لیجیے، والد بھی اس میں شامل ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ماں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے بڑی ایک یونیک چیز بنائی ہے، اس کی مثال جو ہے نا آپ کو نہیں ملے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ عمر کے اس حصے میں بھی جب وہ میرے بچے بھی الحمدللہ بڑے ہو گئے ہیں، تو میرے بچوں کے ساتھ بھی ان کا والہانہ ایک عشق تھا کہ ایک اس طرح سے بھی کہ میرے بہن اور بھائی نہیں تھے، اور میرے کزنز وغیرہ ماشاءاللہ انہوں نے کبھی مجھے کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ بھائی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے۔ تو جو ہے نا میرے ساتھ، جو میرے بچوں کے ساتھ ان کا والہانہ جو ہے پیار تھا، وہ جو ہوتا ہی ہے، لیکن کیونکہ بہن اور بھائی نہیں تھے تو ایک میں ہی واحد تھا، تو اس لحاظ سے بھی میرے بچوں کے ساتھ، اور اس ایج میں بھی آ کر وہ مجھے بھی یقین مانیے کہ انہی بچوں کے برابر سمجھ کے ٹریٹ کرتے تھے۔ اب میں اس ایج میں جب وہ آپ والدہ جو ہیں وہ پوچھتی ہیں کہ ہاں بھائی تو نے کھانا کھایا، ناشتہ کیا، نہیں کیا، تو پہلے 3 گلاس دودھ پیا کرتا تھا دن میں، تو اب جو تجھے کیا ہو گیا؟ اب میں بار بار انہیں کہوں کہ ماں جی اب میری عمر ہے، اب تو میرے سے 1 گلاس ہضم کرنا مشکل ہے۔
تو آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ آپ دیکھیں، اب تو میرے بچے جو ہیں نا وہ مجھ سے لمبے ہو گئے ہیں، بڑے ہو گئے ہیں، اب میں وہ والا بچہ نہیں ہوں، لیکن وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ ان کی یہ میں کہہ لیجئے کہ مامتا جو ہے نا وہ اس چیز کو تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتی کہ میں اب اس عمر کا پہنچ گیا ہوں۔ تو میرے جس طرح بچوں کو چھوٹوں کا وہ ان کا خیال رکھتی، تو اسی طرح سے جو ہے نا وہ اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر کہ تم لیٹ ہو گئے ہو، جلدی سو جاؤ، کام کم کیا کرو، کمزور ہوتے جا رہے ہو، حالانکہ صحت ٹھیک بھی ہوتی تب بھی انہیں میں کمزوری نظر آتا۔ اور اب ان کی بیماری سے پہلے بھی کچھ اتنا وہ بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہوئی تھیں، تو میں اکثر میری روٹین یہی تھی کہ میں اپنے آفس سے آ کے پھر ان کے پاس بیٹھتا اور پھر ان کے پاس کھانا شانا کھاتا، یا کھانا نہ بھی کھانا ہوتا تھوڑی دیر بیٹھ کے ان کی باتیں شاتیں سن کے۔ اور اکثر کبھی میری انسان کے اور بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، کچھ پریشانیاں کبھی ہو گئی، کبھی کوئی ٹینشن ہو گئی، یا سر میں درد ہے، تو وہ ماں کو جو ہے نا بغیر کہیں محسوس ہو جاتا۔ تو میں بیٹھا یا لیٹا ہوتا ان کے پاس، تو وہ کہتی ہیں کیا بات ہے، کچھ پریشان لگ رہے ہو، سر میں درد ہے، کمر میں درد ہو رہی ہے، لاؤ میں دبا دوں۔ حالانکہ ان کے اپنے جو ہے نا وہ اتنی ویک تھیں کہ وہ ان کے ساتھ میں نے وہ جو بچی رکھی تھی اٹینڈنٹ، اس کو ڈیلی میں کہتا تھا بھائی ان کو تیل لگاؤ، مالش کرو ان کی ٹانگوں پر، ان کے کندھوں پر۔ تو وہ اپنا خود لیٹی ہوتی اور کہتی لاؤ ادھر مجھے اپنا سر دو، میں تمہارا سر دبا دوں، اور میں تمہارے کندھے دبا دوں۔ تو میں کہتا ماں جی آپ اپنا حال دیکھیں، آپ اپنی طبیعت کا خیال کریں، میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ایک مثال ہے کہ ماں اسی طرح سے ہوتی ہے۔ تو یہ جو لاس ہے، یہ جو کمی ہے، یہ تو کوئی فل نہیں کر سکتا۔ آپ دوستوں کے جب میسیجز آتے تو ایک بات جو آپ لوگ مجھ سے اکثر کرتے کہ جناب آپ نے اپنے والدین کی بڑی خدمت کی، اور پہلے والد صاحب کی اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند کرے اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور پھر والدہ کی بھی آپ کی محبت ہے کہ آپ مجھے اس طرح سمجھتے ہیں، لیکن یقین جانیے کہ ہم والدین کی جتنی بھی خدمت کریں، ہم اس کرائیٹیریا تک نہیں پہنچ سکتے جو کہ ہمارے لیے بیان کیا گیا ہے والدین کے حقوق ادا کرنے کے سلسلے میں۔ اب سب کو معلوم ہے کہ حدیث مبارک میں ہے، صحیح مسلم کی، میرا خیال ہے حدیث نمبر 6501 ہے، اگر غلطی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، 3 دفعہ فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، ناک اس کی خاک آلود ہو، ناک اس کی خاک آلود ہو، یعنی کہ وہ شخص ذلیل و رسوا ہو، کہ جس شخص کو اپنے والدین بڑھاپے کی حالت میں ملیں، یا ان میں سے کوئی ایک، اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لے۔ اب اپیرنٹلی آپ دیکھیں نا، تو یہ جنت حاصل کرنے کا بڑا آسان سا فارمولا لگتا ہے، کیونکہ خدمت کا جو ہم نارملی میننگ لیتے ہیں یا جو مطلب لیتے ہیں وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جی والدین کو آپ کیئر اچھی کروا دیں، اب کیئر کے لیے آپ کو ان کے لیے اٹینڈنٹ رکھ دیں، ان کی دوائیاں پوری علاج پہ دے دیں، ان کے کھانے پینے کی چیزیں اور ان کا بستر وغیرہ، جو کپڑے ہیں وہ آپ ان کو ارینج کر دیں، تو ہم خدمت کا یہ مطلب لیتے ہیں۔ کیونکہ جس ایج میں ہمارے والدین، یعنی کہ میری ایج کے لوگوں کے جو والدین ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ مڈ 70s 80s مڈ 80s اس ایج گروپ میں ہوتے ہیں، تو ان کی ضروریات جو ہیں وہ اسی حد تک محدود ہوتی ہیں۔
اس سے زیادہ وہ ان لوگوں کی آپ کو کوئی ضروریات بھی ایسا سچ نہیں ہوتی کہ جناب ان کو اٹینڈ کرنے والا کوئی ہو، ان کی دوائیاں پوری ہوں، ان کی خوراک کا، ان کے کپڑے چپڑے کا، صفائی وغیرہ کا، کمرے کا جو انتظام ہو، اور انہیں اگر کوئی ایسا کوئی خدا نخواستہ کا مسئلہ ہو تو ان کے لیے، ان کو اٹینڈ کرنے کے لیے آپ کو اٹینڈنٹ جو ہیں وہ ارینج کرتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں خدمت کا مطلب جو ہے نا وہ یہ لیا جاتا ہے، اور اگر ہم اتنا کر لیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ جناب ہم نے خدمت کا حق ادا کر دیا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں سورہ الاسرہ میں آیت جو ہے وہ 23 ہے کہ والدین سے حسن سلوک کے متعلق اس آیت میں فرمایا گیا کہ جب وہ تمہیں بڑھاپے میں ملیں تو انہیں اف بھی نہ کہو اور نہ ہی انہیں جھڑکو، اور ان کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ فرماؤ۔ کہ یہ میں ایک مختصراً ان آیات کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ تو اس آیت میں والدین کی جو ہے حسن سلوک کے متعلق بتایا گیا کہ آپ اف بھی نہ کہیں اور نہ ہی انہیں جھڑکیں جب آپ کو بڑھاپے کی حالت میں ملیں دونوں یا ان میں سے ایک، اور ان سے حسن سلوک والا معاملہ فرمائیں۔ تو کرائیٹیریا جو ہے نا وہ یہ ہے، آپ یہ دیکھیے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم تو ویسے ہی ہے، اب وہ بوڑھے ہوں یا جوان، لیکن یہاں پر دیکھیے کہ خصوصی طور پر جو بزرگ ہیں، آپ کے والدین یا ماں یا باپ، ان میں سے جو بھی موجود ہیں، ان کے لیے جو ہے نا یہ کرائیٹیریا بتایا کہ اف نہیں کرنی، جھڑکنا نہیں ہے، اور حسن سلوک کا مطلب یہ ہے کہ جیسے انہوں نے بچپن میں آپ کے ساتھ سلوک کیا، محبت پیار والا اور لاڈ والا، آپ نے وہی سلوک اب ان کے ساتھ کرنا ہے۔ تو یہ کوئی اتنا آسان کرائیٹیریا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اس ایج میں جب وہ لوگ آتے ہیں، ہر انسان تو اس کی طبیعت اور مزاج میں بڑی تبدیلی آ جاتی ہے، اس کی میموری جو ہے وہ اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہے، طبیعت میں ایک جلدی یا چڑچڑاپن کہہ لیجئے، وہ ان میں انسیکیورٹی بڑی آ جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے ایک زندگی گزاری ہوتی ہے، ایک اتھارٹیٹیو لائف۔ عورت نے گھر کے اندر، مرد نے اپنے کاروبار زندگی میں، اور جو اس کا رول گھر میں ہے اس کے اوپر، اور جو عورت کا رول ہوتا ہے اس کے اوپر، انہوں نے پورا ایک فیملی کا سسٹم بنایا ہوتا ہے، ان کے رولز ریگولیشن گھر میں چلے ہوتے ہیں، اور اس سٹیج پر آ کے جب دوسری نسل کو ریپلیس کر رہی ہوتی ہے تو وہ جو ہے نا انسیکیورٹی بڑی فیل کرتے ہیں، اور اس وجہ سے ان کی طبیعت میں نمایاں چینجز آ جاتی ہیں۔ تو یہ جو ان کو ہینڈل کرنا اور ان کی باتیں سننا اور پھر ان کی طبیعت کے اوپر آپ کو کوئی اس طرح رسپانس نہ دینا، یہ اصل میں امتحان آپ کا یہ ہے، اصل آپ کی جو خدمت ہے نا وہ یہ ہے۔ اور یقین مانیے کہ اس کرائیٹیریا پر اگر آپ دیکھیں تو بہت کم لوگ ہیں جو پورے اترتے ہوں گے۔ یہ بڑے ہمت، صبر اور حوصلے کا کام ہے۔ جب آپ وہ دیکھیں گے کہ وہ بار بار ایک ہی چیز ریپیٹ کر رہے ہیں، ابھی وہ آپ سے کہیں گے ایک بات، پھر وہ کہیں گے اچھا یہ کر لیا، آپ کہیں گے ہاں جی میں کر لوں گا، انہوں نے کہا پھر 10 منٹ بعد پھر کہیں گے ہاں بھی ہو گیا، تو آپ خود چڑچڑے پن کا شکار ہو کے کہتے ہیں بھئی کر دیا نا، بھئی کہہ دیا نا۔ تو وہ پھر اس وقت جب ان کو اس طرح سے ہوتا ہے تو وہ آپ کی اس اتنے سے کہنے کو بھی وہ فیل کرتے ہیں، آپ اتنے سے کو بھی کنٹرول کرنا ہے آپ نے، اور یہ آپ کو میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ انتہائی مشکل کام ہے۔ اسی طرح سے جب وہ مطلب کہ آپ کی ان کی بہتری کے لیے کہیں گے کہ جناب آپ نے یہ چیز نہیں کھانی اور یا یہ دوا کھا لیں، تو اس کے اوپر بھی ان کا ریئیکشن جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہی ہوتا ہے۔ جس چیز سے کہیں گے آپ نہیں کھانی تو وہ کہیں گے آپ مجھ سے روکتے ہیں،
اور جو چیز کہیں گے کھانی ہے تو وہ کہیں گے جی آپ کو زیادہ پتہ ہے، ہم نے ساری زندگی پتہ ہے، ہم نہیں کھاتے، اس کا یہ اثر ہے، اس طرح۔ تو آپ اس وقت کیونکہ آپ ان کی بہتری کا جو ہے اور ان کی صحت کے حوالے سے کہہ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں بھئی ہم جو کہہ رہے ہیں آپ کو کیا پتہ، آپ نہیں کھائیں گے تو بیمار ہو جائیں گے، آپ سنتے نہیں ہیں۔ تو آپ پھر اپنی اس روٹین میں آ جاتے ہیں جس روٹین میں ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں، گو کہ وہ آپ کے اندر ہمدردی کا جذبہ ہوتا ہے، لیکن آپ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے کرائیٹیریا بیان کیا ہے، ہم اس سے پھر سلپ ہو جاتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے کہا کہ جناب میں نے خدمت کی، میں نے کوشش کی، یقین مانیے میں نے کوشش کی، لیکن اگر میں سچے دل سے بتاؤں تو میں یہ کرائیٹیریا اچیو نہیں کر سکا۔ بہت مشکل کرائیٹیریا ہے، ہم بڑے گناہ گار اور بڑے کمزور لوگ ہیں۔ آپ یہ کہہ سکیں کہ جو بھی لوگ کہتے ہیں، جن لوگوں نے مجھے دیکھا، جو میں نے کوشش کی بس، ٹھیک ہے، آپ یہ دعا کیجئے میرے لیے کہ اللہ تعالیٰ میری اس ٹوٹی پھوٹی سی کوشش کو جو میں نے ان کی خدمت کرنے کی یا ان کی بیماری کے دوران یا ان کی بڑھاپے کے دوران جو میں نے کوشش کی، بہت کمزور سی، اور کہہ لیں کہ جو سٹینڈرڈز اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے ہیں ان کے سٹینڈرڈز کے مطابق بہت ہی کہہ لیں کہ 100 میں سے 33 نمبر والی شاید جو ہم کہتے ہیں جی پاس مارکس، تو شاید اس کرائیٹیریا تک پہنچی ہو۔ تو ایسی میری کوشش تھی۔ آپ لوگوں سے دعا یہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے ان کی خدمت کی کوئی کوشش کی، آپ کے حوصلہ افزائی کا بہت شکریہ، لیکن دعا کیجئے کہ میری اس کوشش کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ اس میری کوشش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کر دیتے ہیں تو پھر میری کامیابی ہے، اور اگر خدا نخواستہ میری یہ کوشش اس کرائیٹیریا پر پوری نہیں اترتی تو پھر تو میرے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بڑے ادب کے ساتھ التجا کرتا ہوں آپ لوگوں سے کہ اب کیونکہ وہ برضائے الہی اللہ کی مرضی یہی تھی، اور اللہ کی رضا میں ہم کو بھی راضی رہنا چاہیے، تو وہ اپنے خالق حقیقی کے پاس چلی گئی ہیں، تو میرے پاس جو بچا ہے وہ جو میری ٹوٹی پھوٹی خدمت، وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ سے سب لوگوں سے جن لوگوں نے ان کی بیماری کے دوران ان کی صحت کی دعا کی، ان کے جانے کے بعد ان کی مغفرت اور ان کی بخشش کی دعا کی، اب آپ سے بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ اب میرے لیے یہ دعا کیجئے کہ جو میں نے کوشش کی ان کی خدمت کرنے کی، وہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کیونکہ اب ان کے جانے کے بعد میرے پاس تو بچا کچھ نہیں۔ یہ کتنا بڑا سرمایہ ہاتھ سے نکل گیا۔ یہ جیسے پہلے عرض کیا، دنیا میں آنے اور جانے کا اللہ تعالیٰ کے سسٹم کے تحت اسی طرح سے ہوتا ہے، کل کو ہم نے بھی اسی طرح سے جانا ہے۔ تو یہ جو گیپ ہے یہ تو فل نہیں ہوگا، اور اب مجھے کوئی بھی کبھی اس طرح سے نہیں پوچھے گا کہ تم نے کھانا کھایا کہ نہیں، تم ناشتہ کر کے گئے تھے یا نہیں، تمہارے سر میں درد تو نہیں ہو رہی، آؤ تمہیں تیل لگا دوں، چلو کندھے دبا دوں، چلو نہیں درد ہو رہی تو ویسے ہی دبا دیتی ہوں، یہ آپ کوئی نہیں پوچھے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مائے نہیں میں کنوں آکھاں، درد وچھوڑے دا حال نہیں۔
بہرحال یہ سب کے ساتھ ہوتا آیا ہے، اس فیز سے میں بھی گزر رہا ہوں۔ آپ سب لوگوں سے دعا کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔